أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم نے انسان کی کرامت و عظمت کو محفوظ رکھنے کا کوئی نسخہ چھوڑا نہیں ہے. یہ انسان ہے جو خود اپنے ہاتھوں اپنی کرامت اور اپنی عظمت کو کھو دیتا ہے، ورنہ قرآن تو بنیادی طور پر انسان کو اس کی کرامت، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی نجات، اس کی بقا یاد دلاتا رہتا ہے، نسخے تجویز کرتا رہتا ہے. انسان کو اس کی بنیادی طور پر جو اس کی خلقت میں عظمت پوشیدہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے. یہ مضمون بھی بہت دلاویز مضمون ہے، اور میں بہت اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اس وقت انسان کی فکر اتنی پراکندہ ہو چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو اہمیت دیتا ہے انسان کے علاوہ. یہ ایک بڑا المیہ ہے اس صدی کا، عصر حاضر کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز اہم ہوتی جا رہی ہے بجز انسان. آج کی سیاست، آج کی اقتصادیات، آج کی سائنس، آج کی تعلیم، آج کی تربیت، ہر چیز آپ تنقیدی نگاہ ڈالیں، اس میں ما سوائے انسان ہر چیز کی اہمیت ہے. پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، اور یہ انسان کی کج فکری ہے کہ وہ خود
کائنات کے اندر ایک تسخیر شدہ شے بن کر رہ گیا ہے. اس سے بڑا زیاں کیا ہوگا؟ اس سے بڑا زیاں اور نقصان کیا ہوگا؟ انسان کو جو چیز بلندی عطا کر سکتی ہے اور ثبات بخش سکتی ہے وہ قرآن مجید نے تجویز کی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے اور اسے مسلسل عروج و ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتی رہتی ہے وہ صرف اور صرف ایک شے ہے، وہ ہے یاد خدا. بزرگان محترم، جوانان عزیز، برادران عزیز، خواہران عزیز، ہماری عزت، ہماری شرافت، ہماری کرامت، ہماری عظمت، ہمارا وجود، سب کچھ اگر عروج و ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھ سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک قوت کے سہارے سے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے یاد خدا. اس سے غافل نہ ہو. میں نے قرآن مجید کی صرف ایک مختصر سی آیت کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اعلان الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ صرف ذکر خدا سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. دل کا رک جانا الگ ہے، دل کا مطمئن ہو جانا الگ ہے. دل کا اطمینان. یہ آیت کریمہ بڑے آثار رکھتی ہے. ابھی جب میں اس مجلس میں شرکت کے لیے آمادہ ہو رہا تھا تو میرے ایک عزیز تشریف لائے اور تذکرہ ہوا کسی اضطراب قلب کا، تو میں نے انہیں یہی آیت تجویز کی اور اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی آیت پہ آج گفتگو کی جائے. قرآن مجید کی تو صفت آپ کو یاد ہوگی نا، میرا یہ جملہ مکرر عرض کر چکا ہوں. قرآن مجید کی ایک صفت یہ ہے کہ کہیں سے قرآن کی تلاوت شروع کیجئے وہ ذکر آل محمد سے جڑ جاتی ہے. قرآن کی کہیں سے تلاوت کیجئے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک کہیں سے قرآن پڑھیے، قرآن کی آیتیں ذکر مصطفیٰ سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر مرتضیٰ سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر حضرت زہرا سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر کربلا سے جڑ جائیں گی. یہ صفت ہے قرآن کی اور اس کی کئی وجہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں، ان ذوات مقدسہ میں، ان وجودات مقدسہ میں اور قرآن میں جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمى کا رشتہ ہے، نام اور صاحب نام.